सुना है कि जय शाह और मोहसिन नकवी की कल मीटिंग है दुबई में। हमें भी पाकिस्तान वालों को ही पता था, देखिए ये सब मीडिया वालों को पता था, स्पेक्टेटर्स को पता था, लोगों को पता था, तो इन बोर्ड्स को नहीं पता था। लेकिन ये तो एक 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 बोल रहे हैं ये लोग पॉलिटिकल इशू है, फिर बोल रहे हैं सिक्योरिटी इशू है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है needs to take a tough stance and say कि चलें next tournament में फिर हम नहीं आएंगे. I know in the end it will be a loss for Pakistan. Everyone is so hospitable and the cricketers enjoy the hospitality from across the border. If they ask the cricketers to vote on it, Indian cricketers they would come. पाकिस्तान में है ना, यकीन करें मेरा तो दिल ही नहीं करता मैं जाके वहां मैच देखूं। उसकी वजह ये लुक्स लाइक यू आर गोइंग, मतलब है कि आप जो है ना यू गो थ्रू सो मेनी लेयर्स, वो आपको कोई पेन भी नहीं लेके जाने देते, वो आपको नैपकिन भी नहीं लेके जाने देते। चैंपियंस ट्रॉफी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, कि पाकिस्तान में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी होगा या हाइब्रिड मॉडल पे होगा, या सुनने में ये भी आया कि शायद साउथ अफ्रीका में भी शायद चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, शायद पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी छीन रहा है, सुनने में आया है। लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। जय शाह और सुना है कि जय शाह और मोहसिन नकवी की कल मीटिंग है दुबई में, जहाँ पे ये फाइनल डिस्कशन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जैसा आप जानते हैं कि आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ 87 या 88 डेज रह गए हैं अब। तो ना कोई स्केड्यूल पता चला चैंपियंस ट्रॉफी का कि क्या स्केड्यूल है, ना कोई टिकट्स, गेम टिकट्स बिकना शुरू हुई हैं। और आई थिंक बहुत ही बड़ा एक इशू हो गया ये चैंपियंस ट्रॉफी का। अब आई थिंक लोगों ने जब से ये बीजीटी शुरू हुआ है, लोगों ने बातें करना भी बंद कर दी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। सबकी सबकी नजरें सबकी वहीं वहीं पे हैं बीजीटी के ऊपर, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में क्या हो रहा है। और बस ये है। असद भाई, क्या क्या कहेंगे, क्या 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 करना चाहिए अब मोहसिन नकवी और पाकिस्तान को? क्या जाने दे चैंपियंस ट्रॉफी का, भाई जो करना है कर लो, हाइब्रिड करो, या इस पे स्टिक रहे कि कि यार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करना चाहिए? क्या क्या आपका कहना है? देखें, हम इस पे काफी बात कर चुके हैं पहले भी। मुझे तो एक चीज जो है ना जरा विच इज बैफलिंग, वो ये है कि आपको अगर याद हो, जब हम 22 के वर्ल्ड कप में गए थे ऑस्ट्रेलिया मैच देखने, तो जी वहां पे काफी मीडिया वाले थे। और आपको ठीक है। अच्छी तरह अगर याद हो, होटल में मैंने पाकिस्तान इंडिया की जब मैच था पहले और उसके बाद, वहां पे जो चैनल वाले थे, काफी इंडियन चैनल वाले थे, क्योंकि मैं उनके मुझे याद पर्सपेक्टिव है। सुनना चाहता था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये चैंपियन ट्रॉफी होगी, इसमें क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये हाँ पॉलिटिकल है। मैंने कहा पॉलिटिकल तो है उनका गवर्नमेंट, मैंने कहा लेकिन व्हाट डू यू थिंक? उनका यही रिजर्वेशन थी कि मोस्ट लाइकली इंडिया नहीं आएगा, राइट? हाँ जब 2 साल पहले ये सबका यूनानिमस एक तरह का वो था, क्या कहते हाँ हैं, टेक था या डिसीजन था कि भाई नहीं होगा। हमें भी पाकिस्तान वालों को ही पता था, देखिए ये सब मीडिया वालों को पता था, स्पेक्टेटर्स को पता था, लोगों को पता था, तो इन बोर्ड्स को नहीं पता था कि हमारे ये इशू हैं। और ये 4 साल पहले जब ये क्या कहते हैं ये दी गई पाकिस्तान को, तब भी ये कंसर्न था। हाँ तो वाई लीव द थिंग्स अंटिल द एंड? ये 1-2 माह पहले जो है ना फिर इस चीज को ले आना कि हम नहीं आएंगे, और हम जो है ना बीसीसीआई कह रहा है, हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको पर एंड पे कह रहा है कि भाई लास्ट आवर 11th आवर कह रहा है कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये सिचुएशन क्रिएट करना, या किसी भी टीम को या आईसीसी को हार्ड सीट पे डाल के टफ रॉक एंड हार्ड प्लेस में डालना, इसका जो है ना इसकी रैशनैल मुझे कोई इतनी जो है ना समझ नहीं आ रही कि भाई पर्पस क्या था। देखें, देखिए ये तो अगर मुझे। मैं तो कहता हूँ अगर आप अगले 5 साल के बाद कोई टूर्नामेंट होगा ना, अगर यही सेटअप रहा पॉलिटिकल इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया फिर भी नहीं आएगा, देखिए पहले राइट? तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉलिटिकल है या सिक्योरिटी इशू है, या दोनों इशू। अगर पॉलिटिकल इशू है तो फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया कहीं पे भी नहीं खेले पाकिस्तान को। दुबई में क्यों खेलना, आपको साउथ अफ्रीका में क्यों खेलना, इंग्लैंड में, मेलबर्न में, आप हर जगह दुनिया में खेल रहे हो, न्यूयॉर्क के अंदर आप ना खेलो। पॉलिटिकल इशू है तो बिल्कुल ना खेलो, मना कर दो पाकिस्तान को, भाई नहीं खेलेंगे आपको। अगर सिक्योरिटी इशू है तो फिर चलो अंडरस्टैंड करते, सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान, इनको अपना डर है कुछ अगर हो जाए, पाकिस्तान के अंदर अगर टीम आ रही है तो फिर पाकिस्तान में ना खेलें। लेकिन ये तो एक 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 बोल रहे हैं ये लोग पॉलिटिकल इशू है, फिर बोल रहे हैं सिक्योरिटी इशू है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, कि क्या हो रहा है। अली भाई, क्या बोलेंगे आप? ये क्या हो रहा है? अगर पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती लेट्स से, तो पाकिस्तान को इंडिया से नहीं खेलना चाहिए? बोल रहे हम इंडिया से खेलेंगे ही नहीं, अभी भी नहीं खेलेंगे, और अगले जो 2-3 साल में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, और जो फिर साउथ अफ्रीका में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, वहां पर भी पाकिस्तान नहीं खेलेगी इंडिया को।
what do you think? What اور should ایشیا کپ بھی ہے, ایشیا کپ بھی ہے. Asia Cup تو different ICC کا event ہی ہے, لیکن Right. کیا کرنا چاہیے پاکستان کو? Like what should be Pakistan's Yeah, motive? You know, like ہاں. Honey, it's unfortunately sad situation. Pakistan has been put in again. It's ایشیا کپ میں بھی ایون دو آئی سی سی کا نہیں تھا, لیکن یہی ہوا تھا کہ پاکستان میں ہونا تھا, لیکن پھر انڈیا ڈidn't come, so پورا ہائبرڈ ماڈل اینڈ it didn't work out for Pakistan. And اب بھی unfortunately پاکستان گئے تھے انڈیا for the World Cup. They went. That was probably the biggest match there, Pakistan India. And India should have come here, آنا چاہیے تھا ان کو for this Champions Trophy. پہلے اگر ورنہ پہلے کہتے تھے کہ نہیں آ رہے, now to do this in the last kind of minute, last stage, it Yeah. puts Pakistan in a tough position. And then I think at some point Pakistan needs to take a tough stance and say کہ چلیں next tournament میں پھر ہم نہیں آئیں گے. I know in the end it will be a loss for Pakistan. India is obviously the bigger the country in all sense of the word, money wise and size wise, and they have a lot of clout. Lekin I think at some point a stance has to be taken, ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا. We'll keep on going there, and they won't come. And to be honest, the cricketers سب دوست ہیں. They love each other's companies. And جب بھی پاکستان انڈیا جاتا ہے, جب بھی انڈیا پاکستان آتا ہے, it's always, and everyone is so hospitable, and the cricketers enjoy the hospitality from across the border. ان کو پسند ہے. In fact, I think دھونی کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, I don't know if it's new or old, لیکن اس میں اس نے کہا تھا کہ یار just go to Pakistan for the food, اتنا مزیدار کھانا ہوتا ہے وہاں پہ, so we should just go there for that. So, and I think the cricketers enjoy that hospitality. They're being feted. In fact, the Indian cricketers, when they come to Pakistan, they are more celebrities than I think the Pakistani cricketers in Pakistan. For sure, So for sure. ان کے لیے تو اچھا ہے. I don't know, like you asked the question, is it security or political? Thing is کہ ابھی پاکستان میں England came, I think New Zealand came. So Pakistan has shown کہ they can now host series without any major security issues. چیزیں political unrest تو ہوتا رہتا ہے in these countries, even within these countries. لیکن I just think it's just it's something, it's more political unfortunately than security. And I think if they allow, I personally think if they ask the cricketers to vote on it, Indian cricketers, they would come. But I think it's the دیکھیے علی powers بھائی, that be. let's say if me and you are not friends, we are not friends, تو اگر میں بولوں میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا, تو میں آپ سے باہر کیوں ملوں پھر آپ سے میں؟ True. No, exactly. I It's agree. like, I think they should take, after this they should take a stance, because abhi there's no excuse for any team not coming to Pakistan. So I agree with you, and I think ek dafa kar le stance and see what happens, because we can't keep on playing this game. I feel it's not good for cricket. Pakistan India is the biggest draw in any tournament, no matter what the result is. Lekin just the even when we here in the US jab T20 hua tha, it was such a fantastic atmosphere, اتنا زبردست تھا, and camaraderie بھی تھی between Pakistan and Indian fans. So I think it felt like we were yearning for this, اتنا the exactly. 80s میں اتنا ہوتا تھا, remember? And اس وقت بھی political situation, if anything, I think it was worse. It was much more tension with the Cold War and everything. لیکن series went on, Pakistan went to India. I remember وہ جو test series Bangalore میں جو جیتی تھی, and then India came to Pakistan so many times. Abhi recently, I remember, not recently, but I remember Sehwag making a double century and triple Multan. century. I don't remember. ملتان. And Multan mein, exactly. So, I mean, I think they should let it go on, and they need to make it at a stage where Pakistan India is not a big deal of a match. Ke hone chahiye itne in all these places ke it's normal. Lekin wo unfortunately looks like nahi hone denge. But I hope better sense prevail and all these meetings result in something. I hope so. I mean, یہ بولنے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ کہ I mean, as you know, Amritsar is close by with close to Lahore, and جو واگا border ہے وہاں سے I think stadium شاید 1 گھنٹہ دور ہے. So they can even, Indian team can even stay in Amritsar and Yes. just come in the morning of the whatever, like stadium جا سکتی ہے وہاں سے practice وغیرہ کری, and then go back to Amritsar. They can even do from helicopter سے بھی آ سکتے ہیں. Let's say اگر واگا border میں helicopter اگر ہیں, I think it will take less than 10 minutes to get to the stadium from واگا border in a helicopter. نہیں So I صحیح think کرنا چاہے تو بہت چیزیں کر سکتے ہیں, ہے. لیکن یہ ہے کہ سیکورٹی کا بس بہانہ بنائے, پھر پولیٹیکل بہانہ بنا رہے ہیں, تو it's all over the place. Yeah, I think نقصان پاکستان کو فائنینشلی نقصان پاکستان کو ہوگا, کیونکہ آف کورس آئی سی سی کا جو ریونیو وہ اسپلٹ ہوتا ہے, آئی سی کا ریونیو شیئر ہوتا ہے, اینڈ پاکستان gets a lot of that money which helps Pakistan in
جو ساری جو ٹورنامنٹس وغیرہ پاکستان کرواتا ہے وہ پاکستان یوز کرتا ہے ICC کا فنڈس. لیکن آف کورس اگر انڈیا پاکستان نہیں کھیلیں گے, لیٹس آؤٹ سائڈ آف پاکستان ایون دے ڈونٹ پلے, ICC you will make less revenue and Pakistan will get less revenue out of that. But یہ کہ Pakistan has to take a stance, once for all, and just tell the world, listen, we're not gonna budge. Do whatever you have to do, and it is what it is. Yeah, no, Then I only it can agree. help Pakistan. No, I agree. And I know India is the biggest draw, but I feel Pakistan is also a draw in these tournaments. People do like seeing the quirkiness of Pakistan. You don't know what Exactly. you're going to get. Sometimes, the bowlers do well, their batsmen sometimes do well, sometimes they don't. So Pakistan is a major draw in tournaments too, even if they're not playing well overall. Afridi and Naseem Shah, these guys are good characters for the sport too. So they can't also lose Pakistan as well. So I think at some point, yes, ایک کوئی stance لینا چاہیے and see what ICC does. I mean, پچھلے 10-12 سال پہلے I think Pakistan team was going down, تو انڈیا کافی اچھا کری تھی. لیکن the last, I think, after Champions Trophy especially, the tournaments we have seen, it's been pretty competitive. مطلب almost آخری بال میں I think جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ تو جو انڈیا میں وہ تو ڈفرنٹ اسٹوری تھی. لیکن اسپیشلی جو T20 ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, ایون جو ایشیا کپ میں جو گیمز وغیرہ ہوئی ہیں, وہ کافی نیک ٹو نیک تھی. مطلب کہ آخری بال میں فیصلہ ہوا ہے بیسکلی. Even نیو یارک میں بھی ہوا تھا, that was نیو یارک close. بھی آخری اوور کا چیز تھی. اگر 2-3 چھکے لگا دیتے نسیم شاہ آخری میں, تو پاکستان could have won. Yeah, absolutely. آپ کو یاد ہے میلبرن میں کیا ہوا تھا؟ It was like a last ball thing they won. So it was I think Pakistan is now their games کافی neck to neck games ہو رہے ہیں اور اچھے games ہو رہے ہیں. تو I think they should play more. Yeah. اسد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ان آل فیئرنیس, دیکھیں کوئی بھی اسپورٹنگ ایونٹ ہو, ساکر ہو, فٹ بال ہو, کرکٹ وغیرہ اینڈ سو آن, دیر از ون پڑیا اولمپکس. یہ گورننگ باڈی ہے, وہ جو ہے نا اپنے رول بناتی ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے لاسٹ سے ہوتا ہے, لاسٹ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے. کرکٹ از ICC. اب ICC دیکھیں, ICC جو ہے نا اگر آپ پاس میں دیکھیں 96 میں جو ہے نا آسٹریلیا نے اور آئی تھنک اس نے ویسٹ انڈیز نے ریفیوز کیا تھا کہ ہم شری لنکا نہیں آئیں گے فار سیکورٹی ریزن. ICC نے کہا آپ آؤ تو آؤ, نہیں تو آپ کے میچز فورفٹ اور ہم اگلی ٹیم کو پوائنٹس دے دیں گے, اور انہوں نے دیے. اور پھر 2003 کے ورلڈ کپ میں سیم سچویشن تھی, پولیٹیکل سچویشن تھی, رابرٹ موگابے کی وجہ سے انگلینڈ نے کہا ہم نہیں آئیں گے, اور آئی تھنک آسٹریلیا نے کہا ہم نہیں آئیں گے. 2 ٹیمیں تھیں, انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. انہوں نے کینیا کا بھی منع کیا تھا. پرٹیکولرلی کینیا جو ہے نا بینیفیشری تھا ان 2 میچز کی وجہ سے. کینیا ریچ ٹو سیمی فائنل. اگر آپ دیکھیں نا, وہ سیمی فائنل میں پہنچے 2003 کے ورلڈ کپ میں. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کو 4 پوائنٹ ایسے ہی مل گئے. وہ سپر 6 میں آئے, انہوں نے ایک میچ جیتنا تھا. تو ایک میچ کوئی پتہ نہیں کوئی ڈھیلی ٹیم تھی, زمبابوے کو انہوں نے ہرا دیا اور دے ور ان دی سیمی فائنل. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ کہ ICC نے اس وقت کوئی گیو وے نہیں کیا, انہوں نے وہ بیک ڈاؤن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ نہیں آ رہے تو نہیں آئے, ہم تو پوائنٹس جو ہے نا اگلی ٹیم کو دے دیں گے. تو I am not saying میں ایک I'm just being unbiased and neutral. کوئی بھی ٹیم ہو, کوئی بھی ٹیم ہو, انڈیا کے تو سارے گیمز وہاں پہ ہوں گے. تو اگر انڈیا نہیں ہے تو انڈیا will be out of the tournament basically. مطلب انڈیا will not even play a single game. اب دیکھیں سچویشن یہ ہے, پھر بات پھر وہ یہ نا, یہ آفٹر دا فیکٹ جو ہے نا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے ڈیسائیڈ ہو 1 سال پہلے ہو جانی تھی, 1.5 سال پہلے. اب ICC کی جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں, ICC کی کریڈیبلٹی آن لائن ہو گئی, بلکہ ڈیمیج ہو گیا. ریپوٹیشن ان کی جو ہے نا ڈیمیج ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے, کیونکہ ICC کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پرنسپل پہ ڈیسیجن کریں یا پھر ایک جو کیا کہتے ہیں اسے, ایک میجر جو ہے نا بگ 3 میں سے, ایک جو سو کالڈ بگ 3 میں سے جو ایک بگ وہ ہے کنٹریبیوٹر ہے فائنینشلی, اس کو خوش کریں. اگر آپ اس کو خوش کر رہے ہیں تو پھر دس از ناٹ گڈ فار دا گیمز, اٹ از ناٹ گڈ فار دا گورننگ باڈیز. جو ہوتا ہے اس کا جو اسٹیچر ہوتا ہے. تو اٹس لائک I feel for ICC. honestly they are but they have to make a decision too. لیکن لگتا یہی ہے کہ probably they'll make a decision to. Yeah, they should. I mean, if you remember, I mean, this is on a bigger scale, but Olympics میں 1980 رشیا میں جو ہوئے تھے, America did not go, and 84 میں جب LA میں ہوئے تھے, Russia didn't come, لیکن it still went on, right? I mean, it obviously wasn't the same, لیکن it still went on, which showed کہ life goes on, you move on, and then there'll be another time, but you have to at some point, you can't cover all the time, you have to take a stand. And I think اگر hybrid بنا دیں, then again it'll be the
Same old. رائٹ. اور علی نے جس نے بات کی نا اولمپکس 1980 کا, I remember I was very young, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کی کرکٹ تو خیر اولمپکس میں ابھی بھی نہیں ہے, آنے والا ہے 28 میں, لیکن کرکٹ نہیں ہوتی لیکن ہاکی ہوا کرتی تھی. اور ان دنوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم واز لائک آسٹریلیا سمجھ لیں, ویسٹ انڈیز سمجھ لیں, Yeah. بڑے ٹاپ پہ ہوتی تھی. اور 80 کے جو اولمپکس تھا پاکستان نے بائک آؤٹ کیا, پاکستان بھی نہیں گیا, اور انڈیا وہ جیت گیا تھا اولمپکس. And تو 84 اس میں وقت پاکستان جیتا. 84 میں پاکستان جیتا. لیکن وہ جو 80s کی جو ٹیم تھی پاکستان کی ہاکی کی, وہ آئی مین وہ پھر ہوا یہ 82 میں علی کو یاد ہو گیا ورلڈ کپ ہوا, اور ہوا بھی انڈیا میں, وہ پاکستان جیتا تھا ہاکی کا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ آن پرنسپل پاکستان نے کہا ہم نہیں جائیں گے, ہم نے کہا نہیں جاؤ, تو انڈیا تو رشیا کا ان کا آپس میں ہوتا, انڈیا گیا, انڈیا جیت گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ کسی ملک یا کسی ٹیم کے, حالانکہ دیکھیں امریکہ بھی ایک سپر پاور تھا ایٹ دیٹ ٹائم, رشیا یو ایس ایس آر نے کہنا چاہیے, سوویت یونین. اب سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں سپر پاور تھے, اور اولمپکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یو ایس اور اس کے الائز آئیں. انہوں نے سب نے منع کیا, اولمپکس والوں نے کچھ نہیں چینج کیا, انہوں نے کہا جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے. Exactly. You move on. They moved on. That's it. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہائبرڈ میں ہوگا یا موو ہو جائے گا یا یہ ہوگا. دیکھیں وہ بھی پولیٹیکل سچویشن تھی, یہ بھی پولیٹیکل سچویشن. تو کہنے کا مقصد یہ honestly in on neutrality and being unbiased, I think show must go on. تو کافی ہمارے جو فالوورز ہیں, جو کافی لوگ کامنٹس لکھتے ہیں, کافی انڈینس سے آتے ہیں, کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں کافی سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. کچھ ان کو میسج دینا چاہیں گے آپ کے کنٹری کے بارے میں؟ پہلے میں میسج دیتا ہوں, پھر علی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے میچز پاکستان میں جا کے دیکھے ہیں ان دا لاسٹ فیو ایئرس. میں نے میچز آسٹریلیا میں دیکھے ہیں, انگلینڈ میں دیکھے ہیں, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں دیکھے ہیں, اور ایک آدھ اور کنٹری میں بھی دیکھے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیکیورٹی پاکستان میں ہے نا, یقین کریں میرا تو دل ہی نہیں کرتا میں جا کے وہاں میچ دیکھوں. اس کی وجہ یہ it looks like you are going, مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا you go through so many layers, وہ آپ کو کوئی پین بھی نہیں لے کے جانے دیتے, وہ آپ کو نیپکن بھی نہیں لے کے جانے دیتے, اور آپ کو جو ہے نا باجے واجے بھی نہیں لے کے جانے دیتے. It's like and you're secure, you go through like I would say 12 times before you get in the stadium. اور آپ کو 2 مائل واک کرنا پڑتا ہے اسٹیڈیم سے پہلے وداؤٹ اینی تھنگ, اور ایک گاڑی ہے وہ آپ کو لے کے جاتی ہے. I mean it's like unbelievable security. جب ہم یاد ہے آپ کو میلبرن گئے تھے یا پرتھ گئے تھے, ہوٹل سے گئے, وہاں سامنے گئے, کوئی چیک کیا چلو جی اندر. That's not going to happen if you're watching games in Pakistan. Absolutely not. علی بھائی کیا Security is No, I second what Asad said کہ security کا کوئی that way مسئلہ نہیں ہوگا. Obviously political unrest, آج کل every country میں کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں, protest ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں, that goes on. And Pakistan کا track record in the past few years hosting international teams, the international teams also send their teams because they know that security is foolproof. Otherwise why would they send? So وہ بھی send کرتے ہیں, کوئی incident نہیں ہوا. So you just look at the track record, بالکل ٹھیک ہے, and the security that all these teams, especially جو انڈیا کو ملے گی, that will be more than, they'll be more secure here than anywhere else, I think. So I don't think ان کو کوئی security that way مسئلہ ہوگا. And, all the, Pakistan will provide everything, to make sure the whole tournament is secure. And I don't think, political چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں ہر ملک میں, that goes on. And but I don't think that will affect anything. And like I said, track record دیکھیں پاکستان کا پچھلے 3-4 سال, they've hosted international teams, and international teams have really really loved coming to Pakistan and staying here. And even جب PSL ہوتا تھا, I mean ہوتا ہے, every year it goes off flawlessly, no security issues, وہاں پہ بھی international cricketers آتے ہیں. So I think India, hopefully that's not the issue that they bring up and not come, but I think Pakistan will provide full security for all the مجھے teams. پتا ہے علی بھائی, جو 2009 میں جو حادثہ ہو گیا تھا سری لنکن ٹیم کے ساتھ, اس میں what went wrong? I mean, did they not have enough security at that time? Were they not like blocking the roads like they do now? What do you think went wrong? I think it was unexpected. At sometimes,
یہاں پہ بھی 9/11 سے پہلے ڈفرینٹ سیکورٹیز ہوتی تھیں ان ایئرپلینس, ناؤ اٹس ڈفرینٹ. تو ون نیور تھاٹ کہ ایسی چیز کبھی ہوگی around the sports arena. تو I'm sure they were prepared, but they weren't prepared for this. But now because of that, they over prepared. تو اس کے بعد that way کبھی incident, thank God, and that bigger scale in the sporting arena hasn't happened in Pakistan and won't happen, I'm sure. So they are fully prepared. But it's sometimes one doesn't know, these people find their ways in order to disrupt things, but you just have to focus on what you can do to make it more secure. And I think Pakistan has done that. At that time, I think it was just the unexpected. They'd never experienced such a thing, so these people take advantage of it. But I don't think that will happen again now. I think Pakistan has learned, and these things happen in other countries too, in different ways, and they adjust their securities. And it's with anything, like even internet security, right? I think Yeah. your system is hacked, this is hacked, you put all these antivirus and security checks. So I think that's how things go, but I think it should go off without any issues. ٹرو. اصل بھائی بتائیں آپ بول رہے جی تھے. ایک چیز میں اور جو ایڈ کرنا چاہوں جو علی نے کہا, دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے نا, جو کوئی ایک دفعہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے نا, بے شک وہ پریزیڈنٹ ہو یا نہ ہو, اس کو سیکیورٹی لائف ٹائم ملتی ہے. ٹھیک ہے, لائف ٹائم سیکیورٹی ملتی ہے. ونس اینی ون ہو از, فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ, ابھی تو خیر وہ دوبارہ الیکٹ ہو گئے, لیکن ان کو سیکیورٹی, ان کی فیملی کو سیکرٹ سروسز سیکیورٹی دیتی ہیں لائف ٹائم. اور اب یہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایونٹ میں کوئی جو ہے نا انہوں نے شوٹ بھی کر دیا تھا. اب وہ کیسے آ گیا وہ, رائٹ, کیسے مطلب کوئی لے کے تو آیا نا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دی ڈیٹیلز وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دیکھیں 100% سیکیورٹی جو ہے نا, جس نے علی نے کہا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی بندہ رستہ نکال لیتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پاکستان میں کوئی میچ جا کے دیکھیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو پین بھی نہیں لے کے جانے دیتے. ہاں پین پینسل بھی نہیں لے کے جا سکتے, آپ ٹوتھ پک بھی نہیں لے کے جا سکتے. تو بیسیکلی آئی تھنک دس از ایز گڈ ایز اٹ کین گیٹ. سو چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی میٹنگ ہوگی جے شاہ اور محسن نقوی صاحب کی, کچھ اچھا اس میں سے نکلے. اگر انڈیا کو آنا ہے تو انڈیا آئے, اگر انڈیا کو نہیں آنا تو انڈیا نہیں آئے, لیکن ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی سم تھنگ تاکہ ایٹ لیسٹ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. اگر چاہے کہ گیمز اگر ہو رہے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ میں, چیمپئنز ٹرافی ہوگی نہیں ہوگی. سو آئی تھنک میں دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد کوئی رزلٹ اس کا نکلے, اینڈ پھر انشاءاللہ ایٹ لیسٹ اس ویک میں لگتا ہے ہو جائے گا, اس ویک میں ہو جائے گا, ویری لائکلی بائی وینسڈے تھرسڈے ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی بیفور جے شاہ ٹیکس اوور یہ ہو جائے گا. اور اگر یہ پولیٹیکل نہ ہوا تو اس کا حل نکل آئے گا. اگر یہ پولیٹیکل ہوا تو ہم وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ ہیں. چلے ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی, تھینک یو.